فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. إن هذا أخي له 99 جعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. صدق الله العظيم. سورہ صاد کی 16 آیات ہم پڑھ چکے ہیں. صرف ذہن میں تازہ کر لیجئے، سورہ صاد ہے، سورہ صافات اور سورہ صاد یہ دونوں ایک جوڑے کی شکل میں ہیں. دونوں ہی کے 5 رکوع ہیں. زمانہ نزول بھی لگ بھگ ایک جیسا ہے. اور جو آیات ہم نے پڑھ لی ہیں اس میں خاص طور پر جن چیزوں کو ہائی لائٹ کیا گیا، سب سے پہلی بات یہ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں کے سامنے آپ یہ دعوت حق پیش کر رہے ہیں ان کے علم میں ہے کہ کتنی ہی اقوام وہ ہو گزری کہ جن کو ہم نے تباہ و برباد کیا تھا، اور ان کا جرم یہی تھا کہ انہوں نے رسول وقت کی دعوت کو رد کیا، اپنی منمانیوں میں لگے رہے، اپنے نفسانی خواہشات کی پجاری ہی بنے رہے. نتیجتاً اللہ تعالیٰ نے وہ عذاب ان کے اوپر بھیجا کہ جو نشان عبرت تھا. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ پھر ان کے پاس کوئی جائے مفر نہیں تھی. جسے کہتے ہیں نا کہ ناگہانی اگر کوئی شے انسان کے اوپر ٹوٹ پڑے اور اس پر فوری موت واقع ہو جائے تو توبہ کا وقت بھی نہیں ملتا. لیکن اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے تو گویا کہ انہیں محسوس ہو جاتا ہے کہ اب وہ عذاب جس کی وعید ہم سنتے رہے ہیں، جو رسول وقت ہمیں بتاتا رہا، اب معلوم ہوتا ہے کہ اس کا فیصلہ ہو چکا. لیکن اب چونکہ وقت گزر چکا، اب ان کا ایمان لانا یا کہ تضرع اور اخبات اختیار کرنا، کہ
تائب ہونا ان کے کسی کام کا نہیں ہے۔ قرآن حکیم نے اس بات کو خوب اچھی طرح واضح کیا۔ صرف ایک ایکسیپشن تھی جو سورہ یونس میں ہم پڑھ چکے، حضرت یونس علیہ السلام کی قوم، اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا۔ تو خاص طور پر کہا گیا تھا کہ ان کے پاس نہ کوئی جائے مفر تھی اور نہ ہی توبہ کی مہلت انہیں مل سکی، ایسا ناگہانی عذاب ان پر نازل ہوا۔ پھر اگلی 4 آیات وہ تھیں کہ جس میں ایک خاص وفد کا ذکر تھا۔ یہ 25 افراد پر مشتمل بڑے سرکردہ لوگ جو مکہ کے رہنے والے تھے، بڑے مرفع الحال تھے، ان میں سے سردار بھی موجود تھے اور کچھ وہ بھی تھے کہ جو رؤوسا میں سے تھے، بڑے چودھری قسم کے لوگ۔ یہ 25 کا وفد تھا کہ جو ابو طالب کے پاس گیا تھا اور اپنا مقدمہ یہ پیش کیا کہ تمہارے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن سن کر اور ان کے ہمارے ان خداؤں کے بارے میں اس کی نفی کرنے کے حوالے سے اب ہمارا پیمانہ صبر جو ہے لبریز ہو چکا۔ اب یا تو یہ ہے کہ اپنے بھتیجے کو باز کر لو یا اپنی اس بات حرکتوں سے باز آ جائے۔ معاذ اللہ، ظاہر ہے کہ ان کی نگاہ میں تو یہ وہ آبائی دین جو ان کا چلا آ رہا تھا بت پرستی والا، اس کے خلاف بغاوت تھی کہ جس کے علمبردار تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا پھر یہ کہ کوئی اور معاملہ ہم ان کے بارے میں سوچیں گے۔ ابو طالب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو طلب فرمایا اور آ کر کہا کہ یہ تمام لوگ، یہ 25 افراد جو یہاں کی کریم ہیں، اس مکہ کے رہنے والے بڑے امیر کبیر لوگ ہیں، بڑے رؤوسا میں سے ہیں، لیڈرز ہیں، چودھری ہیں، تو ان کا یہ مطالبہ ہے، تم کیا کہتے ہو؟ تو حضور نے فرمایا اگر میری صرف ایک بات یہ تسلیم کر لیں تو میں گارنٹی دیتا ہوں کہ نہ صرف یہ کہ پورا عرب ان کے سرنگوں ہو جائے گا بلکہ پوری دنیا پر ان کا قبضہ ہو جائے گا۔ تو روایات میں ہے کہ ابو جہل نے فوراً جو ہے کہا کہ ہاں بتاؤ، ایک کیا، ہم تمہاری کئی باتیں ماننے کو تیار ہیں۔ اب اس کا خیال تھا کہ کوئی چھوٹی سی بات ہوگی اور اس کا تعلق ہمارے عقیدے یا نظریے سے نہیں ہوگا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ صرف اس بات کو مان لے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہی ہے کہ جس کے ہاتھ میں قوت ہے، اختیار ہے، وہی مالک عرش ہے کا، صرف اس بات کو مان لیں۔ اب اس پر جو ہے پورا کا پورا مجمع جو ہے بڑبڑانے لگا اور وہ 4 آیات جو ہم نے پڑھی تھی کہ وہاں سے رخصت ہو گئے اور یہ کہتے ہوئے کہ جمے رہو اپنے اس باطل دین کے اوپر اور پوری طرح جازم ہو جاؤ۔ اب گویا کہ کوئی لالچ یا کوئی بھی ٹیمپٹیشن تمہیں تمہارے اس آبائی دین سے جو ہے وہ منحرف نہ کر سکے۔ 4 آیات ہم نے وہ پڑھی تھی اور اس کے بعد کل 2 آیات ہم نے پڑھی جس پر ہمارا سلسلہ درس جو ہے ختم ہوا تھا، اور ان 2 آیات میں 6 رسولوں کا ذکر، اختصار اور جامعیت جسے کہتے ہیں وہ یہاں ختم ہے کہ کل 2 آیات اور 6 رسولوں کا ذکر کر دیا گیا۔ قوم نوح کا ذکر ہے، قوم عاد جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود کو بھیجا تھا ان کا ذکر ہوا، پھر آل فرعون کا ذکر ہوا، حضرت موسیٰ حضرت ہارون بھیجے گئے تھے، پھر قوم سمود کا ذکر ہے، قوم لوط کا ذکر ہے، اصحاب مدین یا اصحاب الایکہ جنہیں یہاں کہا گیا، یہ 6 رسول ہیں یا 6 بستیاں کہ جن کو اللہ نے تباہ و برباد کیا۔ اب وہ خاص طور پر الفاظ سن لیجئے، کذبت قبلہم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد، یہ ایک آیت مکمل ہوئی، 3 قوموں کا ذکر ہو گیا جن کی طرف اللہ نے رسولوں کو بھیجا۔ اگلی آیت میں وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ أُولَٰئِكَ الْأَحْزَابُ، یہ بھی بڑے بڑے جتھے تھے، بڑے بڑے ملک تھے، بڑے تمدن والے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں چھوڑا۔ اگلی آیت میں پھر 3 رسولوں کا ذکر، قوم سمود کا ذکر ہے، قوم لوط کا ذکر ہے، حضرت لوط علیہ السلام بھیجے گئے، قوم سمود کی طرف حضرت صالح کو بھیجا گیا، اور اصحاب الایکہ جنہیں اصحاب مدین بھی کہتے ہیں، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، حضرت شعیب علیہ السلام کو اس قوم کی طرف بھیجا گیا تھا۔ تو 2 آیات میں 6 رسولوں کا ذکر ہوا، اور اس کے بعد تبصرہ کیا گیا کہ کیا یہ اہل مکہ جو ہیں کیا اسی نوع کے کسی عذاب کے منتظر ہیں جو عذاب ان قوموں کا مقدر بنا تھا جن کا ذکر قرآن کر رہا ہے۔ 2 آیات میں 6 قوموں کا ذکر کر دیا، کیا یہ لوگ بھی اسی کے منتظر ہیں؟ اور کیا یہ بھی بات اپنی وہی بات زبان پر لا رہے ہیں کہ ہمارے اوپر آسمان سے کوئی ٹکڑا گرا دیجیے، یہ جو عذاب آئے گا اور اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر آسمان توڑ دے گا تو ہم تیار ہیں اس عذاب کو فیس کرنے کے لیے۔ اب اصل میں جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، یہ زمانہ نزول ان صورتوں کا خاص طور پر سن 9-10 کے قریب ہے، نبوی، یہ ہجری کی بات نہیں کر رہا۔ ابھی ہجرت تو تقریباً 3 سال کے بعد کہیں وقوع پذیر ہونے والی تھی، لیکن اس دور میں آ کر گویا کہ ان لوگوں کا بھی پیمانہ صبر محسوس ہوتا ہے کہ تقریباً بھر چکا۔ اب اس بات کو کہنے بھی انہیں قطعاً کوئی تأمل نہیں ہے کہ وہ عذاب جو ہے ہمارے اوپر لے آئیے، آسمان کا کوئی ٹکڑا ہمارے اوپر توڑ دیجیے، ہم اسے فیس کرنے کو تیار ہیں۔
وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، یہ بڑی جلدی بچا رہے ہیں آپ سے عذاب کے بارے میں۔ اور اس کے بعد پھر حضور سے خطاب کر کے فرمایا گیا، اب 17ویں آیت جس سے آج ہم شروع کر رہے ہیں، اصبر علی ما یقولون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں یہ قوم بنا رہی ہے آپ کے بارے میں، آپ کو ساحر کہا گیا، کذاب کہا گیا، مجنون کہا گیا، دیوانہ، کیا کچھ نہیں کہا گیا آپ کو۔ پھر یہ بھی کہا گیا کہ معلوم ہوتا ہے کہیں رات کی تنہائی میں، رات کے اندھیرے میں نکل جاتے ہیں اور کسی سے عبرانی کی جو ہے وہ تعلیم حاصل کر لی ہے، کہیں سے تورات کی کوئی تعلیمات لے آتے ہیں اور آ کر ہمیں صبح سنا کر کہتے ہیں مجھ پر وحی نازل ہوئی۔ اس کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے۔ تو جو کچھ بھی یہ آپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اصبر علی ما یقولون، جو کچھ یہ آپ کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو جمے رہیے، آپ تو پوری طرح صبر سے کام لیجئے۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ۔ اب یہاں سے ذکر شروع ہو رہا ہے حضرت داؤد علیہ السلام کا۔ بڑی تفصیل سے سورہ سبا میں بھی ان کا ذکر آیا تھا، سورہ نمل میں بھی آیا تھا، سورہ انبیاء میں بھی غالباً آیا تھا۔ اب یہاں پھر ان کا ذکر آ رہا ہے۔ یہ تو وہ صورتیں ہیں کہ جن کا ہم یہاں پڑھ چکے ہیں ترجمہ۔ فرمایا اور آپ یاد کیجئے ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کو، ذل ایدی، جو ہاتھوں والے تھے، انہو اواب، اور یقیناً وہ اللہ کی طرف انتہائی رجوع کرنے والے تھے۔ اب یہ دیکھیے چند الفاظ ہیں لیکن اس میں ایک پوری شخصیت جو ہے اس کا حیولہ کھینچ دیا گیا۔ ذل ایدی سے کیا مراد ہے؟ ذل ایدی اصل میں عید کسے کہتے ہیں؟ یدن، اس کی جمع عید ہے، ہاتھوں والا۔ یہ استعارہ ہے کسی شخص کے طاقتور ہونے کے لیے، کسی شخص کے بعد قوت ہے، اختیار ہے، مالک ہے کسی شے کا، یہ طاقتور ہے۔ لہذا داؤد علیہ السلام کے بارے میں سب سے پہلی بات تو یہ ذکر آئے کہ ذل اید ہیں، وہ بڑی طاقت والے تھے۔ اب یہاں نوٹ کیجئے کس اعتبار سے طاقت؟ ایک جسمانی طاقت ہوتی ہے کسی شخص کی، فزیکلی وہ پوری طرح فٹ ہے، بڑا طاقتور انسان ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام خود فرماتے ہیں اپنی نوجوانی کا جو بالکل اوائل عمری کا دور تھا، یہ الفاظ بائبل میں موجود ہیں کہ میں تو اصل میں اپنے جو بھیڑوں کا گلہ لے کر نکلتا تھا ان کو چرانے کے لیے، تو کوئی بھیڑیا اگر حملہ آور ہوتا تھا تو اپنے ہاتھوں سے اس کے جبڑے توڑ دیا کرتا تھا۔ اب ظاہر ہے کہ وہ بھیڑیا جو ہے جب یہ آڑے آتے ہوں گے تو بھیڑ کو چھوڑ کر ان کے اوپر حملہ کرتا ہوگا، اور ان کی جسمانی طاقت کی عالم کے اس کے جبڑے توڑ دیا کرتا تھا۔ اور اسی طرح جو مقابلہ ہوا تھا حضرت طالوت اور جالوت کے درمیان، سورہ بقرہ کا جو دوسرا پارہ ہے اس میں ہم نے تفصیل سے وہ پڑھا تھا کہ حضرت طالوت علیہ السلام جو تھے انہوں نے قتل کر دیا تھا جالوت کو، اور اس موقع پر قتل کس نے کیا تھا؟ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ، جالوت کو داؤد علیہ السلام نے قتل کیا تھا۔ اگرچہ حضرت طالوت تو نبی تھے، وہ اس اسلامی شرکر کو جو لشکر تھا اس کو لیڈ تو وہ کر رہے تھے، اگرچہ اس کا ذکر بھی جب آپ نے پڑھا تھا شاید اب بعض حضرات کو یاد آ گیا ہو، اچھی خاصی تعداد تھی جب کہ نکلے تھے وہ اس جالوت سے مقابلے کے لیے، لیکن رستے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک آزمائش میں مبتلا کر دیا۔ شدید قحط تھا، کوئی پیاس تھی، شدید گرمی تھی، تو رستے میں ایک کوئی چشمہ گزر رہا تھا، تو حضرت طالوت علیہ السلام نے قوم کے لوگوں سے کہا کہ اب تمہارا امتحان یہ ہے کہ اس چشمے سے پانی نہیں پیو گے۔ اللہ کی طرف سے وحی حضرت طالوت علیہ السلام پر نازل ہوئی اور یہ امتحان تھا قوم کا، اور صرف زیادہ سے زیادہ اگر کسی کو پینا بھی ہے تو صرف ایک چلو کی حد تک اپنے منہ کو گیلا کرنے کے لیے، جس طرح شدید پیاس کے عالم میں اگر کوئی مریض ہو، ڈی ہائیڈریٹڈ ہو، پورے جسم سے جو ہے پانی نکل چکا ہو اور شدید پیاس ہو، تو ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ گھٹاگھٹ پانی نہیں پلانا اس کو، بلکہ چمچیوں کے ذریعے تھوڑا اس کا منہ جو ہے وہ تر کرتے رہو تاکہ یہ کہ ایک دم جا کر کوئی ریئیکشن نہ ہو۔ تو حضرت طالوت نے امتحان کے طور پر اللہ کے حکم سے، اللہ کی وحی کے مطابق قوم سے یہ کہا تھا الا من اغترف غرفۃ بیدہ، سوائے یہ کہ ایک چلو پانی اگر کوئی شخص اپنے منہ میں ڈال کے منہ کو تر کر لے اور اس پانی کی حد تک اس کو نگل بھی لے تو یہ امتحان نہیں، وہ کامیاب ہے۔ لیکن ہوا کیا؟ قرآن حکیم نے وہاں فرما دیا گیا تھا کہ فشربوا منہ الا قلیلا، وہ پوری کی پوری جو فوج تھی انہوں نے خوب پیٹ بھر کر پانی پیا، سوائے معدود چند لوگوں کے جو گویا کہ کامیاب ہوئے اور پھر حضرت طالوت کے لشکر میں شامل ہو کر جالوت سے مقابلہ ہوا۔ تعداد بہت کم رہ گئی، اور یہ تمام لوگ جنہوں نے پانی پیا تھا وہاں کوئی بے ہوش ہو کر، کوئی مدہوش ہو کر ایسی کوئی غنودگی طاری ہوئی کہ وہی کے وہی ڈھیر رہ گئے۔ بہرحال یہ تفصیل ہم نے وہاں چونکہ پڑھی تھی اور اس پورے واقعے کا ذکر سورہ بقرہ میں وہاں موجود ہے، لہذا وہاں سے حضرت داؤد علیہ السلام کا گویا کہ آپ منظر عام پر آئے ہیں۔ اگرچہ ایک گڈریے تھے اور ان کے یہ الفاظ کہ میں اپنی طاقت سے ان بھیڑیوں کے جبڑے توڑ دیا کرتا تھا
اور اسی موقع پر پھر یہی حضرت داؤد ہیں، وَقَتَلَ دَاؤُدُ جَالُوتَ، حضرت داؤد علیہ السلام نے پھر جالوت کو قتل کیا۔ یہ بھی ان کی جسمانی طاقت کا ایک بہت بڑا مظہر تھا۔ پھر دوسری ہوتی ہے فوجی اور سیاسی طاقت۔ جیسے ہی حضرت داؤد، حضرت طالوت کا تقریباً زندگی کے تقریباً 20 سال ہے کہ جس میں ان کی حکومت رہی۔ اس سے پہلے بھی میں عرض کر چکا کہ یہ بنی اسرائیل کی تاریخ کا جو ہے بڑا سنہری دور ہے، 100 سال ہیں، 20 سال ہے حضرت طالوت علیہ السلام کے، 40 سال حضرت داؤد کے جن کا ذکر یہاں آ رہا ہے، اور اس کے بعد پھر 40 سال ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے جو حضرت داؤد کے بیٹے ہیں۔ تو 20 سال پھر حکومت کی ہے حضرت داؤد نے، اور وہ ان کا ایک جسے آپ کہیے کہ فوجی اور عسکری قوت تھی، اور سیاسی قوت جو انہیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی، ذی العید کا میں ذکر کر رہا ہوں، قوت والے، طاقت والے، تو فوجی طاقت اور سیاسی طاقت کے انتہائی مضبوط حکومت انہوں نے قائم کر لی، جس کا ذکر اگلی آیات کے اندر آ بھی جائے گا۔ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ، یہ الفاظ آپ نے ابھی تلاوت میں سنے بھی کہ ان کی جو ملک تھا، جو ان کی حکومت تھی، اس کو ہم نے بڑا مضبوط کر دیا تھا۔ اور پھر تیسری اور آخری طاقت کیا ہے؟ اخلاقی اور روحانی طاقت۔ اس کا قرآن خود یہاں جو ہے اقرار کر رہا ہے، انہ اواب، آب یعوب کسی شے کی طرف رجوع کرنا، اللہ تعالیٰ کی طرف انسان اگر اپنا رخ کر لے، متوجہ ہو جائے، کنسنٹریٹ کرے اور رجوع کرے اللہ کی طرف، یہ ہے آب یعوب، اواب اس سے بنا۔ لیکن اواب جو ہے وہ انتہائی مبالغے کا سوا ہے، انتہائی اللہ کی طرف رجوع کرنے والے۔ اور انہی کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ یہ بات موجود ہے، احادیث کے اندر بھی موجود ہے۔ صوم داؤد کسے کہتے ہیں؟ حضرت داؤد علیہ السلام ایک روز روزہ رکھتے تھے، اگلے دن افطار نہیں رکھتے تھے، پھر رکھتے تھے، گویا کہ سال کے 365 دن ہیں تو 50% دن جو تھے وہ روزے کی حالت میں گزرتے تھے، اسے صوم داؤد کہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی تشریف لائے اور آ کر انہوں نے عرض کیا میں عبادت کرنا چاہتا ہوں، کچھ روزے رکھنا چاہتا ہوں۔ تو حضور نے ان کو اجازت دی تھی کہ تم زیادہ سے زیادہ صوم داؤد رکھ سکتے ہو۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے کی شان یہ تھی کہ ایک دن آپ نے روزہ رکھا، اگلے دن نہیں رکھا، پھر اگلے دن نہیں رکھا، اور پورا سال اسی طرح بیت جاتا تھا۔ گویا کہ حضور نے پھر اپنی اس حدیث میں تعبیر کیا کہ جو شخص بھی صوم داؤد رکھتا ہے تو اس کی حضور نے تعبیر کی، اس نے گویا کہ پورے سال ہی روزے رکھے، اللہ تعالیٰ اسے ثواب عطا فرمائے گا۔ تو ظاہر ہے کہ روزہ بھی تو ایک انڈیکس ہے نا انسان کی عبادت، زہد اور تقویٰ کا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام اواب تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع فرمانے والے تھے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا حضرت داؤد کا ذکر کرتے ہوئے، کان اعبد البشر، کہ وہ تمام انسانوں میں اللہ کے سب سے بڑھ کر عبادت گزار بندے تھے۔ اب یہ الفاظ ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت داؤد علیہ السلام کو جو انتہائی خوش الحان جو لہجہ عطا فرمایا تھا، جو آواز عطا فرمائی تھی، کہ ایک صحابی کے بارے میں حضور نے فرمایا جب ان سے قرآن سنا، اور ان کی بہت ہی جسے آپ کا یہ خوبصورت آواز تھی کہ جس کو سن کر انسان کے اوپر ایک وجد طاری ہو جاتا تھا، تو حضور نے فرمایا قد اوتیت مزمار من مزامیر آل داؤد، کہ تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے داؤد کو جو نغمے عطا فرمائے تھے، نغمے وہ میوزک والے نغمے نہیں، بلکہ اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے جو خوبصورت ترین لحن کے اندر، خوبصورت ترین الفاظ کے اندر جو وہ بیان کیا کرتے تھے، اللہ کی تسبیح اور حمد کیا کرتے تھے، تو فقط اوتیتا، تمہیں تو عطا کر دیے گئے ہیں مزمار من مزامیر آل داؤد، آل داؤد حضرت داؤد علیہ السلام، اور ان کے ساتھ اور بھی ان کے ساتھی تھے، حضرت سلیمان کو بھی اللہ تعالیٰ نے شاید ویسا ہی لہجہ عطا فرمایا ہو، لیکن یہ کہ حضور نے فرمایا کہ ان کے مزامیر، ان کے ساز ہیں جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کے لیے کے اندر رکھ دیے ہیں۔ تو یہ داؤد ہیں، حضرت داؤد جن کا یہاں ذکر ہو رہا ہے۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داؤد، اور ذرا یاد کیجئے ہمارے بندے داؤد کو، ذل ایدی، جو بڑی طاقت والا تھا، سیاسی طاقت بھی ہے، جسمانی طاقت بھی ہے، روحانی اور اخلاقی طاقت بھی ہے، انہ اواب، اور وہ انتہائی اللہ کی طرف رجوع کرنے والا، اوابیت اسی کو کہتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا۔ انا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والاشراق، اور ہم نے مسخر کر دیا تھا، تابع کر دیا تھا پہاڑوں کو کہ جو اس کے ساتھ تسبیح کرتے تھے صبح و شام۔ اب دیکھیں یہاں قرآن حکیم میں جو سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا گیا نا کہ کوئی شے بھی اس کائنات میں ایسی نہیں جو اللہ کی تسبیح نہ کر رہی ہو، تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن، تسبیح باری تعالیٰ کا جب بھی ذکر ہوگا ممکن نہیں کہ یہ آیہ مبارکہ کوٹ نہ کی جائے، اس زمین و آسمان کی ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔
وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی شے ایسی نہیں، کوئی ایگزمپشن نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح نہ کر رہا ہو، وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم اس کی تسبیح سمجھ نہیں سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پتھروں کو بھی زبان دی ہو، کیا عجب، ہمیں نہیں معلوم۔ پرندے تو چہچہاتے ہیں تو بعض اوقات انسان خود محسوس کرتا ہے، یہ جو خاص طور پر صبح صادق کا وقت ہوتا ہے جبکہ سمندر جو پرندے اپنے جو ہے گھونسلوں سے نکلتے ہیں اور درخت کے اوپر آ کے ڈیرے ڈالتے ہیں اور ان کی چہچہانے کی آواز آپ سنتے ہیں، یہ گویا کہ ایک میوزک ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لہجوں کے اندر رکھ دیا، وہ اللہ کی تسبیح اور اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں۔ یسبحن بالعشی والاشراق، اور وہ تسبیح کرتے تھے وہ پہاڑ ان کے ساتھ شام کو بھی اور دن کے اوقات میں بھی۔ اور روایات میں ہے کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام کھلے میدان میں اللہ کی تسبیح کے ترانے جو ہے الاپتے تھے تو جتنے بھی پرندے تھے وہ اتر آتے تھے فضا سے، اور اسی طرح جتنے بھی وحوش تھے وہ بھی سامنے آ جاتے تھے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی تسبیح اور اس کے حمد کے جو ترانے ہیں اس کے اندر ان کے ساتھ شریک ہو جایا کرتے تھے۔ اس پر تو قرآن گواہ ہے، ظاہر ہے اس کے لیے کوئی شخص عقل گزیدہ شخص جو ہے خواہ باتوں کو تسلیم نہ کرے، کیسے ممکن ہے کہ درندے بھی تسبیح کریں اور پہاڑ بھی تسبیح کریں اور یہ شجر بھی اور حجر بھی، ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہا ہو؟ لیکن قرآن حکیم کی آیات کو آپ نہیں جھٹلا سکتے۔ اور آگے فرمایا گیا وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً، اور اسی طرح وہ پرندے جو اڑتے ہوئے ہوتے تھے وہ بھی جمع ہو جاتے تھے، مَحْشُورَةٌ، وہ بھی جمع ہو جاتے تھے، كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ، اب یہ سب مل کر اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور حمد کے ترانے الاپتے تھے۔ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ، اور پھر یہ کہ ہم نے ان کو جو حکومت عطا کی تھی، جو ان کی سلطنت تھی، اس کو ہم نے خوب قوت دی تھی، بڑی مضبوط کر دی تھی۔ یہ بھی ان کی گویا کہ جسے آپ بصیرت کہہ سکتے ہیں، سیاسی بصیرت یا سیاسی طاقت، اس کا ایک بہت بڑا مظہر تھا۔ اس لیے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے انتقال کے بعد جب حضرت سلیمان علیہ السلام آئے ہیں تو اسرائیلی روایات بھی ہیں، بائبل بھی اس پر گواہ ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک کافی بڑا عنصر حضرت سلیمان کے خلاف ہو گیا اور وہ بغاوت اور سرکشی پر اتر آئے۔ نتیجتاً حضرت سلیمان علیہ السلام کے اوپر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ وہ صرف محصور ہو گئے تھے صرف اپنی ایک حکومت کا جو دارالخلافہ تھا اس حد تک، اور وسیع و عریض مملکت جو ہے ان کے ہاتھ سے نکل گئی تھی۔ اسرائیلی روایات بھی ہیں اور ہمارے مفسرین نے بھی اس کا ذکر کیا، اور اگلے رکوع کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو ذکر ہے اس میں اشارہ بھی اس جانب موجود ہے۔ تو بہرحال اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس زمانے میں جو بھی بنی اسرائیل کے اندر کہ جسے آپ کہیے کہ اندر انتشار پیدا ہو چکا تھا، ریشہ دوانیاں ہو رہی تھیں، کوئی منصوبے بندیاں ہو رہی تھیں، یہ جو بغاوت اور سرکشی کے جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں، ان تمام کو اپنی بصیرت کے ساتھ بھی اور وہ جو سیاسی قوت تھی اس کے ساتھ بھی پوری طرح دبا دیا۔ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ، اور ان کی حکومت کو ہم نے بڑا مضبوط کیا تھا۔ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ، اور پھر انہیں ہم نے حکمت اور دانائی اور دانش عطا کی تھی اور فیصلہ کن کلام عطا فرمایا تھا۔ فصل الخطاب یہ بھی ایک بہت بڑا ٹریبیوٹ ہے، اس لیے کہ جہاں بھی معاملہ آتا ہے کہیں لیڈرشپ کا، جو آگے آگے چلنے والے لوگ ہوتے ہیں تو ان کا ایک بہت بڑا وصف جو سامنے آتا ہے اکثر و بیشتر وہ ان کا شعلہ بیانی۔ آپ نے بہت سے لوگوں کا نام سنا ہوگا، ہٹلر کے بارے میں سنا ہے کہ بڑا شعلہ بیان خطیب تھا۔ خطیب اس معنی میں نہیں کہ وہ اللہ کی حمد و ثنا کیا کرتا تھا، بلکہ جو بھی اوریشن تھی اس کی، جو بھی خطابت ہوتی تھی، بڑی شعلہ بیانی تھی اس میں۔ اسی طرح کسی شخص کے گویا کہ اس حوالے سے لیڈر ہونے کی جو اوصاف ہوتے ہیں اس میں بڑی شعلہ بیانی ہونی، اس کے اندر فصل خطاب ہونا، فیصلہ کن کلام، انسان مسحور ہو جائے۔ اور پھر یہ کہ اگر کوئی اس کو کسی اعتبار سے کوئی مخالفت کی بھی کہیں کوئی معاملہ جو ہے پیش آئے تو اس کو بھی خوب حکمت کے ساتھ اس کو سنبھال لے۔ آپ کو معلوم ہے ذوالفقار علی بھٹو کے بارے میں بھی مشہور تھا، وہ مجمع کو اپنی خطابت کے زور میں بہا کر لے جایا کرتے تھے۔ بہرحال یہ ایک بات تو ہوتی ہے جسے آپ کا یہ وصف اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، یہاں فصل الخطاب، وہ جو خطابی ایک انداز ہوتا ہے فیصلہ کن کی خطاب بھی، اور یہاں ایک اشارہ اس جانب بھی ہے کہ جو بھی مقدمات پیش کیے جاتے تھے، اس لیے کہ آپ کا دور جو تھا بہرحال بادشاہی کا دور تھا، اور اس کے اندر جو بھی مقدمات پیش ہوتے ہوں گے عوام کی طرف سے تو اس کے اندر عدل و انصاف سے کام لینا، ایک واقعہ آگے آ بھی جائے گا، اس میں بھی اسی کا ذکر ہے۔ وہ فصل الخطاب، اور اس جو بھی آپ فیصلہ کیا کرتے تھے وہ انتہائی عدل و انصاف پر مبنی ہوتا تھا۔ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ، اب دیکھیں حضرت داؤد علیہ السلام کا جہاں اور ذکر ہم نے سورہ سبا میں بھی پڑھا، سورہ نمل میں بھی پڑھا، یہاں خاص طور پر ذکر ہو رہا ہے ایک خاص واقعہ جو اور کہیں نہیں ہے۔ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ تک خبر پہنچی ان لوگوں کی کہ جو ایک دوسرے کے دشمن تھے؟ خصم کسے کہتے ہیں؟ کسی ایک مقدمے کے جو دو مدعی ہو گئے، اب بظاہر یہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔
خواہ دلی دشمنی ان کے اندر موجود نہ ہو، لیکن خصم ہونے کا جو ہے وہ ان کے اوپر اطلاق ہو جائے گا۔ مدعی ایک ہی معاملہ ہے، ایک طرف ایک مدعی ہے، دوسری طرف دوسرا مدعی ہے، دونوں خصمان کا لفظ آگے آ جائے گا، یہ دو ہم مدعی ہیں ایک مقدمے کے۔ نبأ الخصم، ان لوگوں کی بات کہ جو مدعی بن کر حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آوے، اذ تصوروا المحراب۔ اب یہ بالکل انوکھی سی بات ہے کہ جب کہ انہوں نے دیوار کو پھاندا اور اچانک داخل ہو گئے حضرت داؤد علیہ السلام پر، جبکہ وہ اپنی محراب میں یا اپنے حجرے میں اللہ کی عبادت کر رہے تھے۔ ان کے اوصاف میں حضرت عبداللہ ابن عباس نے ایک اور وصف بھی بیان کیا حضرت داؤد کا، کہ ان کا معمول تھا کہ 1/3 رات لازماً اللہ کے حضور کھڑے رہتے تھے۔ اب روزانہ کا معمول بنا لینا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معمول تھا۔ ہمارے لیے تو تہجد کی عبادت جو ہے ایک نفل کے درجے کی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر واجب تھی۔ فتہجد بہ نافلۃ لک، جیسے کہ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا گیا، اس قرآن حکیم کو ذریعہ بنائیں تہجد پڑھنے کا، جو آپ کے لیے نافلۃ لک، جو آپ کے لیے اگرچہ اضافی نیکی ہے لیکن آپ پر واجب تھی۔ تو حضرت داؤد بھی رات کا تقریباً 1/3 حصہ جو ہے اللہ کے حضور رات کے آخری پہر کھڑے ہو کر جو ہے دعائیں کرتے تھے، اللہ کی تسبیح حمد کیا کرتے تھے، اور جو بھی اس وقت طریقہ تھا عبدیت کا مظہر، جس طرح ہمارے ہاں نماز ہے وہ ادا کیا کرتے تھے۔ اس زمانے میں یہ نماز خواہ نہ بھی ہو لیکن جو بھی ایک طریقہ تھا وہ کیا کرتے تھے۔ تو اسی عالم میں 2 اشخاص ہیں یا 3 اشخاص ہیں، وہ اچانک جو ہے وہ ایک دیوار پھاند کر، اب معلوم ہوتا ہے کہ ان کا بھی جو بھی جسے آپ قلعہ کہہ لیجئے، چونکہ حکمران ہے ایک بہت بڑی سلطنت کے، لہذا بادشاہ وقت کو جو پروٹوکول ملتا ہے ان کے کوئی محافظ ہوں گے، کوئی دربان ہوں گے، پھر روزانہ کا ایک خاص وقت فرض کیجئے لوگوں کے مقدمات کو نبھانے میں اگر لگ بھی جاتا ہو تو کچھ نہ کچھ وقت تو انسان کے پاس ہونا چاہیے نا جس میں وہ آرام کر سکے اور خاص طور پر اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو تازہ کر سکے۔ تو ایسے وقت میں کہ جو کہ ان کے عام عدالت کا وقت بھی نہیں تھا، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ ورنہ ہوتا کیا کہ کوئی دربان آتا اور آ کر ان کو بتاتا اس طرح رات کی یا آخری پہر جو ہے 2 اشخاص آپ نے مجھ سے ملنا چاہتے ہیں، یہ وفد آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، یہ معاملہ بھی نہیں ہوا۔ وہ اچانک معلوم ہوتا ہے کہ پہرے دار یا بھی جو بھی چوکی دار ہوں گے، جو محافظ ہوں گے، ان سے نگاہ بچا کر دیوار کو پھاند کر جو ہے وہ اچانک جو داخل ہو گئے اور سیدھے وہاں پہنچ گئے جہاں کہ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کی عبادت کر رہے تھے۔ اس تصور المحراب، تصور کسی شے کو پھاند کر کہیں کود کر داخل ہو جانا۔ اس دخلوا علی داؤد، اور جیسے ہی وہ سامنے آئے حضرت داؤد علیہ السلام کے جو عبادت کے اندر مشغول تھے، ففزع منہم، جیسے آپ کہیے طبع بشری ہے، انسان فوری طور پر خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی تو واقعہ ہے نا کہ ان کے اوپر یہ خوف طاری ہوا تھا جب فرشتے آئے تھے انسانی شکل میں۔ یہ فرشتے وہ تھے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر وہ عذاب بھیجنے کے لیے روانہ کیے تھے، لیکن رستے ہی میں ان فرشتوں کے ذمہ اللہ نے یہ کام بھی لگا لیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جا کر انہیں ایک بیٹے کی خوشخبری دے دو۔ قرآن حکیم میں 2 مقامات پر اس کا بڑی تفصیل سے ذکر ہے، سورہ ہود کے اندر بھی ہے اور پھر اسی طرح سورہ زاریات کے اندر بھی ہے۔ اب جب یہ فرشتے انسانی شکل میں آئے اور انہوں نے حضرت ابراہیم نے یہی سمجھا کہ کوئی مسافر ہیں آئے ہیں، اور آپ نے فوری طور پر تواضع کے لیے ایک بچڑا ذبح کیا، اس کا گوشت جو ہے وہ روسٹ کر کے بھون کے سامنے لا کر رکھا، اب وہ کھا نہیں رہے۔ وہاں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں فوراً خوف پیدا ہوا کہ یہ میرا کھانا نہیں کھا رہے، اس کے معنی کیا ہیں کہ شاید یا تو میرے دشمن ہیں یا یہ کہ مجھے کوئی نقصان پہنچانے کے ارادے سے آئے ہیں۔ اس لیے کہ یہ معمول ہوا کرتا تھا کہ جو شخص کسی کو نقصان پہنچائے یا کوئی ڈاکے یا چوری کی نیت سے آئے تو اس گھر کا نمک نہیں کھاتا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر وہ خوف کی کیفیت جو ہے طاری ہوئی تھی، جس کا ذکر وہاں سورہ زاریات کے اندر موجود ہے، جو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ تو یہی معاملہ ان کا ہوا، حضرت داؤد پر فوری طور پر ایک خوف طاری ہوا، ففزع منہم، تو ان سے گھبرا گئے اچانک، اس لیے کہ فوری طور پر یہ خیال آیا ہوگا کہ کوئی دربان نے آ کر نہیں بتایا، یا اچانک آ گئے، اور ظاہر ہے کہ مین دروازے سے نہیں آئے، وہاں سے آتے تو کوئی دربان ان کو روکتا، اور یہ دیوار پھاند کر آئے ہیں، اور یہ اپنی جگہ ایک بہت بڑا جرم ہے، اور خاص طور پر کسی فرما روائے سلطنت کے لیے اچانک اس کے تخلیے میں اچانک اس طرح کسی شخص کا داخل ہو جانا، وہ سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو کے اعتبار سے بھی بہت ہی خطرناک شے ہے۔ تو اس کی وجہ سے ان کے اوپر گھبراہٹ طاری ہو، قالوا لا تخف۔ اب یہاں قالوا کا لفظ اس سے معلوم ہوا 2 نہیں تھے بلکہ یہ 3 تھے یا شاید 3 سے بھی زائد ہوں۔ انہوں نے کہا حضرت داؤد سے مخاطب ہو کر، کوئی خوف نہ کھاؤ ہم سے، ہم تمہیں کوئی نقصان پہنچانے کے ارادے سے نہیں آئے، ہمارے اندر کوئی بدنیت ہی نہیں ہے۔ خصمان بغى بعضنا على بعض، اصل میں ہم گویا کہ اگر وہ 3 میں تھے تو ان میں سے ایک نے کہا یہ 2 ہیں کہ جو ایک دوسرے کے خلاف مدعی ہیں، خصمان
تثنیہ کا صیغہ، یہ دو مدعی یہاں موجود ہیں، بغا بعضنا علی بعض، اس کے بعد اس نے اپنی طرف نسبت لے لی، ہم میں سے ایک نے دوسرے کے خلاف کوئی چڑھائی کی ہے۔ چڑھائی یہ نہیں کہ لشکر لے کر جو ہے اس کے اوپر حملہ آور ہو گئے، بلکہ دوسرے کے کوئی حقوق کو غصب کر لیا ہے، دوسرے کے ساتھ کوئی ظلم کیا ہے، کوئی زیادتی کی ہے۔ فاحکم بیننا، تو آپ ہمارا مقدمہ سن لیجئے۔ اب رات کی تنہائی میں اچانک ان کا آ جانا اپنی جگہ ایک بہت بڑا، جسے آپ کہیے سیکیورٹی رسک، اور اس کے بعد پھر حضرت داؤد کے اوپر گھبراہٹ کا طاری ہو جانا، اب اسی موقع پر وہ اپنا مقدمہ بھی پیش کر رہے ہیں۔ گویا کہ کسی طرح بھی یہ بات، جسے آپ کہیے کہ زمانے کے جو رسم و رواج ہوتے ہیں، جو بھی ایتھکس ہوتی ہیں، اس کے قطعاً خلاف تھے۔ اب فرض کیجئے کہ مقدمات سننے کے لیے انہوں نے دن کا بڑا حصہ وقت کیا ہو حضرت داؤد علیہ السلام نے، لیکن اس طرح اچانک رات کے آخری پہر آ کر دھمکنا اور آ کر کہنا کہ ہمارا یہ مقدمہ سنیے اور ہمارے جو ہے ہمارے درمیان فیصلہ کیجئے۔ لیکن یہ کہ بہرحال محسوس ہوتا ہے کہ شاید ان کے ذہن میں بھی تھا، حضرت داؤد علیہ السلام کے اندر جو ایک اللہ والی ایک شخصیت تھی، اور جو اواب تھے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، انتہائی نرم دل، لہٰذا یہ جسارت ان لوگوں نے اس خیال سے بھی کر لی ہوگی کہ امید ہے کہ وہ ہمارے اوپر کوئی جو ہے وہ کوئی گرفت نہیں کریں گے، ہماری جو ہے کہیں ہمیں فوری طور پر جیل میں نہیں ڈال دیں گے، بلکہ وہ انتہائی رحیم ہیں، شفیق ہیں، کہ عجب کہ وہ ہماری بات سنی لیں اور ہمارا مقدمہ جو ہے اس کو چکا دیں۔ تو انہوں نے کہا فحکم بیننا بالحق، تو اب آپ ہمارے درمیان حق اور انصاف سے فیصلہ کیجیے۔ اب یہاں بھی ایک ایب نارملٹی ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں کیا کوئی شخص یہ سوچ سکتا ہے کہ وہ عدل و انصاف کا دامن ہاتھ سے چھوڑیں گے؟ لیکن انہوں نے اس کو ریپیٹ کیا، ہمارے درمیان عدل و انصاف کا فیصلہ کیجیے، حق والا فیصلہ، فحکم بیننا بالحق ولا تشطط، اور صرف اسی پر یہ سب نہیں کیا بلکہ اس میں کوئی غلط فیصلہ نہ کیجیے گا، ہم میں سے کسی کا حق تلفی نہ ہو۔ اب یہ گویا نے اس مقدمے کے اندر اور ایک ہماگیریت پیدا کرنے کے لیے آپ کو حق اور انصاف سے کام لینا ہے، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کا معاملہ نہ ہو، کسی کے ساتھ کوئی افراط و تفرید کا معاملہ نہ ہو، ولا تشطط، اور اس بات کو ڈیلے بھی نہیں کرنا۔ یہ نہیں ہے کہ ٹھیک ہے صبح آ جانا ہے، اب 4 دن کے بعد میں تمہارے مقدمے کا فیصلہ کروں گا، اس کو فوری طور پر ہمیں اس کا جو ہے حل چاہیے، ہمارا مقدمہ سن کر ہمارا جو ہے وہ فیصلہ کیجیے۔ وَاهْدِنَا إِلَىٰ سَوَاءِ الصِّرَاطِ، اور پھر یہ کہ ہمیں وہ رستہ دکھا دیجیے جو عدل و انصاف کا رستہ ہو، جو سیدھا راستہ ہو۔ اِنَّ هَٰذِهِ أَخِي، ان میں سے ایک شخص نے دوسری کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ میرا بھائی ہے۔ اب یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ لازماً سگا بھائی ہو یا حقیقی بھائی ہو، ممکن ہے کوئی بھی مسلمان بھائی جس طرح ہوتا ہے کہ کل مسلم اخوۃ، تمام مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں، بہرحال جو بھی اس کو قرآن یہاں بیان نہیں کرتا۔ ان ھذا اخی، میرا ایک بھائی ہے، لہو 99 نعجۃ، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں۔ بھیڑ جو ہے، بھیڑ کی مؤنث دمبی، جسے دمبا اور دمبی، 99 دمبیاں ہیں۔ ولی نعجۃ واحدہ، اور میرے پاس صرف ایک دمبی ہے۔ فقال اکفلنیھا، اور یہ شخص، یہ میرا بھائی کہ جس کے پاس 99 دمبیاں ہیں، وہ مجھ پر بڑا زور ڈال رہا ہے، مجھے جو کنونس کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ 99 میں ایک جمع کر کے سینچری پوری کر لے، 100 پوری ہو جائیں، تو لہذا میرے اوپر وہ خوب دباؤ ڈال رہا ہے۔ فقال اکفلنیھا، یہ میرے اوپر پوری طرح زور ڈال رہا ہے کہ یہ بھی میرے حوالے کرو۔ وعظنی فی الخطاب، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ اپنی جو گفتگو ہے، جو اس کا لہجہ ہے اور جو اس کے اندر خطابی قوت ہے، ظاہر ہے مالدار انسان ہوگا تو اس کے اندر اس مال و دولت کی بنیاد پر ایک عجب بھی پیدا ہو جاتا ہے، اور کانفیڈنس بھی ہو جاتا ہے۔ لہذا یہ معاملہ جو میرے اس بھائی کا ہے نا، کہ مجھے اپنی گفتگو کے اندر بھی مجھے فوراً دبا دیتا ہے، فوراً تلخی پر اتر آتا ہے، سخت روئی سے بات کرنے لگتا ہے، اور پھر یہ کہ چونکہ روپے پیسے والا ہے تو دوسرے لوگوں کو بھی اس نے اپنے ساتھ ملا لیا۔ ظاہر ہے عوام کل انعام جو ہے وہ تو انہی کو دیکھتے ہیں جن کے پاس کوئی دنیاوی دولت ہے، مال و دولت ہے، پھر یہاں کی کوئی وجاہت ہے، یہاں کی عزت و سیادت ہے، انہی کے گرد وہ گھیرا ڈھیرا ڈال دیتے ہیں اور انہی کے کہنے کی پہ ہاں پر ہاں کرتے ہیں۔ تو لہٰذا اس نے یہ کہ مجھ سے بات میں بھی مجھے کنونس کرنے کی کوشش کر رہا ہے، مجھ پر دباؤ ڈال رہا ہے، اور پھر یہ کہ اپنی گفتگو میں بھی گویا کہ اس کے اندر تلخی پیدا ہو چکی ہے۔ تو لہٰذا اب اس معاملے میں آپ میرے ساتھ انصاف کیجئے کہ یہ مجھے پریشرائز کر رہا ہے، میرے پاس جو صرف ایک دمبی ہے اس کو بھی حاصل کرنے کے لیے۔ اب دیکھیے بظاہر یہ معاملہ کوئی اتنا بڑا مقدمے والا معاملہ نہیں تھا، لیکن قرآن حکیم میں تا ابد اس کو محفوظ کر دیا گیا۔ اب ہر پڑھنے والا، ہر سمجھنے والا، ہر غور و فکر کرنے والا اس واقعے کے اوپر ایک دفعہ مائکروسکوپ تو لگاتا ہے نا کہ کیا معاملہ ہوا تھا، اور اس طرح بالکل ایب نارملی ان لوگوں کا پہنچ جانا رات کی بالکل آخری پہر، اور آپ کر اپنا مقدمہ پیش کرنا، اور اسی وقت اس کا فیصلہ بھی چاہنا، اور ساتھ ہی اس بات کی بھی تاکید کرنا عدل و انصاف سے کام لے، کسی فریق کے اوپر کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔
گویا کہ ایک حاکمانہ انداز ان کا. اور مقدمہ کیا ہے؟ جسے آپ کے یہ کھودا کہا پہاڑ اور نکلا چوہا، کہ پورے 99 دمبیوں والا جو تھا وہ کنونس کر رہا تھا یا پریشرائز کر رہا تھا اس شخص کو جس کے پاس صرف ایک ہی دمبی تھی کہ یہ میرے حوالے کر دو. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ نہیں کہ اپنا آپا پیٹ لیا کہ یہ معاملہ تم لے کر میرے پاس اس وقت آئے ہو. یہ اب ان کے اندر جو حلم ہے، جو برداشت ہے، اور جو یقیناً وصف ہے انبیاء کا، رسولوں کا، حضرت داؤد نے اس موقع پر نہ ان کی کوئی سرکوبی کی ہے، نہ ان کے ساتھ جو ہے کوئی معاملہ تلخی کا کیا، بلکہ فوری طور پر کہا یقیناً یہ بڑی بے انصافی کی بات ہے جو اس نے تمہارے ساتھ کی ہے. بسؤال نعجتک، تمہاری ایک ہی دمبی کو بھی یہ لینا چاہتا ہے، الی نعاجہ، اور وہ چاہتا یہ ہے کہ اس ایک دمبی کو لے کر جو اپنی ان 99 دمبیوں میں شامل کر کے اور سنچری اور 100 جو اس کو پورا کر لے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ. اب یہ ایک اصول ہدایت ہے، اس لیے کہ ہوتا یہ اصل میں کمنٹ ہے حضرت داؤد علیہ السلام کا. اس وقت بھی تو مشترکہ کاروبار ہوا کرتے تھے نا، جیسا کہ آج بھی ہے کہ کسی انویسٹمنٹ کسی ایک شخص نے کی ہے، وقت کوئی دوسرا لگا رہا ہے. شروع میں کچھ شرائط طے بھی کی ہیں تو وہ بھی کچی پکی، کوئی لکھنے لکھانے کی نوبت بھی نہیں آئی، ایک دوسرے پر اعتماد کرتے ہوئے. اب یہ جو شریکہ ہو جاتا ہے کاروبار کے اندر، یہ جو شراکت داری ہوتی ہے، تو از اول تاخیر حضرت داؤد کا حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک اس میں اکثر و بیشتر معاملات جو ہیں وہ کنفیوژن کے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف ہو جاتا ہے. فلاں شے لکھی نہیں گئی تھی، فلاں غلط لکھ دی گئی تھی، اس تک جو ہے میرے سے گن پوائنٹ کے اوپر یہ لکھوا لیا گیا تھا، اس تک یہ بات جو طے کی گئی تھی وہ سراسر عدل و انصاف کے منافی تھی. یہ باتیں بعد میں اٹھتی ہیں. لہذا یہ شراکت داری کے جو کھاتے ہیں اس کے بارے میں حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنا ایک کمنٹ دے دیا کہ ان کثیرا من الخلطاء، کہ یقیناً وہ کہ یہ جو مشترک جو بھی معاملات ہوتے ہیں، شراکت داری کے جو کاروبار ہوتے ہیں، جو معاملات ہوتے ہیں، لیبغی بعضهم علی بعض، ان میں سے تو ایک گروہ دوسرے پر زیادتی کر ہی جاتا ہے. گویا کہ یہ ایسا اصول ہے کہ جس میں اکثر و بیشتر بہت کم ہی ہوتا ہے کہ لوگ عدل و انصاف کے اوپر قائم رہیں اور واقعتاً دوسرے کی عزت نفس کو بھی مجروح نہ کریں، اس کا احترام بھی ملحوظ خاطر رکھیں، اس پر ظلم بھی نہ کریں، مالی اعتبار سے بھی کسی فریق کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کریں. لیکن یہاں ہوتا کیا ہے، عام طور پر ہر شخص اپنا مفاد دیکھتا ہے اور دوسرے پر ظلم کرتا ہے. ان کثیرا من الخلطاء لیبغی بعضهم علی بعض، یقیناً یہ جو شراکت دارے والے جو کھاتے ہوتے ہیں اس کے اندر ایک گروہ جو ہے وہ دوسرے پر ظلم کر ہی بیٹھتا ہے، دوسرے پر زیادتی کر ہی بیٹھتا ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے کہ جن کے دل میں ایمان اور یقین گہرا اترا ہوا ہے. انسان کو راہ عدل پر رکھنے والی اگر کوئی شے ہے تو اللہ پر ایمان ہے. دل میں تقویٰ، دل میں یقین اگر اس بات پر ہوگا کہ مجھے مرنے کے بعد اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے، مجھ سے پوچھا جائے گا کہ تمہارا جو معاملہ فلاں تمہارے مسلمان بھائی کے ساتھ ہوا تھا، مشترک جو کھاتہ داری تھی، اس میں تمہاری طرف سے یہ ظلم ہوا. اگر انسان کے اوپر یہ احساس جو ہے وہ مسلط رہے گا تب وہ عدل و انصاف پر رہے گا، دوسرے پر زیادتی نہیں کرے گا. لیبغی بعضهم علی بعض، ایک دوسرے پر زیادتی کرنے والا معاملہ نہیں ہوگا. الا الذین آمنوا، ہاں سوائے ان لوگوں کے جو واقعتاً ایمان لانے والے ہیں، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کرنے والے ہیں. وقلیل ما هم، اور بہت ہی کم لوگ ہیں کہ جو اس کیٹیگری سے تعلق رکھنے والے ہیں. کتنے لوگ ہیں اللہ والے؟ آٹے میں نمک کو بھی شاید کوئی نسبت ہوگی، لیکن معاشرے میں ان انسانوں کو جن کے دل میں واقعتاً اللہ کا خوف اور آخرت کا خوف ہے، شاید وہ نسبت بھی نہ ہو. اس لیے کہ انسان کے اندر یہ نفسانی خواہشات، یہ جو حرص، طمع اور لالچ اس درجے انسان کے اندر بٹھا دی گئی ہیں کہ دوسروں پر ظلم کرتا ہے، خوب جانتے بوجھتے، اور اس موقع پر اسے کچھ یاد نہیں رہتا کہ میری بھی موت میرے اوپر مسلط ہے، مجھے بھی اپنے رب کے حضور جواب دہی کرنی ہے، مجھے بھی اپنے ان اعمال کی جواب دہی کرنی ہے، آخرت میں حساب کتاب دینا ہے. سوائے یہ کہ وقلیل ما هم، سوائے یہ کہ معدود چند لوگ ہوتے ہیں کہ جو دوسرے پر زیادتی نہیں کرتے، ورنہ اکثر شراکت داری کی بنیاد پر جو بھی کاروبار، جو بھی معاملہ ہو، اس کے اندر ایک دوسرے پر ظلم ہو ہی جاتا ہے. اب یہ دیکھیے پورا واقعہ بیان کرنے کے بعد آگے تفصیل قرآن نے بیان نہیں کی، لیکن اصل شے جو حاصل تھا وہ آگے وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ، اب یہ ہے اصل میں. اور حضرت داؤد کو فوری طور پر یہ خیال جو ہے وہ ان کے اندر جڑ پکڑ گیا، خوب اچھی طرح انہیں احساس ہو گیا کہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے انہیں اس مثال کے ذریعے آزمایا ہے. فاستغفر ربہ، اور پھر انہوں نے اپنے رب کے حضور استغفار کیا اور پھر اللہ کے سامنے جھک گئے، سجدے میں گر پڑے. آگے آیت سجدہ ہے، وہ میں آخر میں بھی ہم پڑھیں گے، لیکن یہ کہ بہرحال یہاں تو چونکہ جائز سجدہ ہوتی نہیں، لیکن جو حضرات بھی آیت 10 میں موجود ہیں وہ گھر جا کر ضرور یاد سے سجدہ ضرور کر لیں.
اب یہ دیکھیے، یہ حضرت داؤد کی فوری طور پر جو جسے کہتے ہیں ریفلیکٹ ہوئی یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ کر کے کہ ایک شخص کے اس مقدمے کی آڑ میں کچھ شاید میرے اندر کوئی کمی رہ گئی تھی کسی اعتبار سے، قرآن اس کو بیان نہیں کرتا، کیوں واضح احادیث بھی اس ضمن میں ایسی نہیں ہے کہ جس کو بنیاد بنا کر جو ہے بات طے کر دی جائے کہ نہیں اس کے پس منظر میں یہ واقعہ موجود ہے۔ مختلف اسرائیلی روایات ہیں، اگرچہ صحابہ کرام سے منقول بھی بعض اقوال موجود ہیں۔ ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیے کہ جو اسرائیلی روایات ہیں، خاص طور پر بائبل، اس میں جو بھی انبیاء کرام ہیں ان کی شان میں جس درجے گستاخی کی گئی ہے وہ الفاظ انسان اپنی زبان پر نہیں لا سکتا، اور اسرائیلی روایات جن میں سے بعض روایات ہمارے مفسرین نے اپنی تفسیر میں درج بھی کر دی، اگرچہ ہمارے بعض مفسرین وہ ہیں کہ جنہوں نے اسے بھی حیا کے خلاف سمجھا کہ ان کو درج کر دینا یا نقل کر دینا جو ہے یہ بھی ادب اور احترام کے خلاف ہے۔ لیکن یہ کہ اختلافات آپ اگر جا کر تفصیل دیکھیے، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی جو تفسیر ہے تفہیم القرآن، انہوں نے بعد میں حق بات بھی واضح کر دی، لیکن چونکہ دوسری تفسیروں میں اگر تفہیم القرآن کوئی شخص نہیں پڑھتا، کوئی اور تفسیر پڑھتا ہے تو اس کے اندر وہ اسرائیلی واقعات موجود ہیں، اور انسان کے ذہن میں کسی نبی یا رسول کے بارے میں کوئی منفی بات اگر کہیں کوئی جر پکڑ لے تو یہ تو سب سے بڑی دلیل بنتی ہے۔ آج عیسائیوں کے پاس جو بائبل کے ماننے والے ہیں ان کے پاس سب سے بڑی دلیل کیا ہے کہ ہمارے انبیاء کرام ہی اس درجے اخلاق باختہ تھے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو ہم تو عام انسان ہیں، وہ تو نبی اور رسول تھے۔ حضرت داؤد کے بارے میں جو کچھ کہا گیا، حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں جو بائبل کے اندر موجود ہے، ان کا اور ان کی بیٹیوں کا معاملہ انسان اپنی زبان پر نہیں لا سکتا۔ اس درجے جسے آپ کہیے کہ اندر کا جو خوب سے باطن ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک الہامی کتاب میں شامل کر دی گئیں تاکہ ہمیں پروٹیکشن رہے کہ ہمارے انبیاء اور رسول اگر اس سیرت و کردار کے حامل تھے تو ہماری تو خیر ہی خیر ہے، یہاں تو بھلا ہی بھلا ہے، چاہے ہم جس حد تک بھی جو ہے رذالت کے اوپر اور ضلالت اور گمراہی پر اتر آئیں اور نیچے جو ہے حیوانیت سے بھی گر جائیں، تبھی ہمارے لیے پروٹیکشن موجود ہے، اس لیے کہ ہمارے رسولوں کا معاملہ یہ تھا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو اس میں اصل میں بہت سے واقعات ہیں، لیکن صرف یہ کہ صرف اشارت میں عرض کروں گا، حضرت داؤد علیہ السلام کے عقد میں کئی بیویاں تھیں، کئی سے مراد ہے کہ بعض روایات میں 60 ہیں، بعض میں 70 ہیں، بعض میں 99 بھی ہیں۔ اب جن روایات کے اندر 99 بیویاں موجود تھیں، انہوں نے اب پورا کا پورا قلعہ تعمیر کیا، اور اس میں بائبل میں تو اس شخص کا نام بھی ہے کہ جو ان کے محافظوں میں سے ایک محافظ تھا، اس کا نام اوریاح تھا، الف واو رے یہ الف اور ہا، اور اس کی جو بیوی تھی وہ بہت ہی عقل مند، بہت عقل و دانش والی، ایک معمولی چوکیدار جسے آپ کہیے، دربان، محافظ۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کے دل میں یہ خیال گزرا کہ کاش کہ اگر یہ جو ہے یہ میری زوجیت میں ہوتی، اس لیے کہ بہرحال صرف شے جو ہے کسی کا ظاہری حسن تو نہیں ہوتا کہ آدمی صرف اسی کا اسیر ہو کر کوئی فیصلہ کرے، تو جو روایات جسے آپ کہیے کہ جس کو آپ یہ گمان کر سکتے ہیں کہ اس کا امکان موجود ہے کہ جہاں اور بہت سی بیویاں موجود ہیں وہاں اگر یہ بیوی بھی میرے حوالہ عقد میں ہوتی تو میرے لیے بڑی ممید اور معاون ثابت ہوتی۔ اب یہ وہ خیال ہے جو کسی شخص کے دل میں بھی آ سکتا ہے، لیکن انہوں نے قلعہ کیا تعمیر کیا، انہوں نے بہت ہی غلط الفاظ استعمال کرتے ہوئے گویا کہ حضرت داؤد کا معاملہ ان کے ساتھ ہوا ہے، پھر اس شخص کو وہ اوریاء کو انہوں نے کسی فوجی مہم پر بھیجا، اور مہم بھی وہ تھی کہ جس کے اندر یقینی تھا کہ جو لوگ بھی جائیں گے وہاں قتل ہو جائیں گے، لہذا وہ بھی قتل ہو گیا، وہاں ہلاک ہو گیا، اور اس کے بعد اس کو اپنی زبردستی اپنے نکاح میں لے لیا۔ اب یہ وہ ہے جہاں آ کر گویا کہ شخصیت داغدار ہو گئی، یہ سوائے اسرائیلی روایات اور خرافات کے اور کچھ نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ اس میں اگر آپ حسن ظن اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہ خیال کسی کے دل میں آ جانا کہ ایک بہت ہی عقل و دانش والی خاتون، بہت زیرک خاتون، بہت ہی معاملہ فہم خاتون اگر کسی ایک عام چوکیدار یا کسی کے نکاح میں ہے تو اس خیال کا دماغ میں آ جانا کوئی گناہ والی بات نہیں ہے، اس پر عمل کا معاملہ نہیں، اس لیے کہ یہاں جو کہا گیا وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ، معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت اگر وہ کہیں اس کشمکش میں تھے بھی اور یہ خیال کہیں ان کے دل میں آ بھی رہا تھا تو انہوں نے فوراً اللہ سے استغفار کی ہے اور یہ سمجھا ہے کہ جو 99 دمبیوں والا معاملہ اور یہ ایک دمبی کے اوپر بھی قبضہ کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے شاید اس واقعے کے پس منظر میں یا اس مقدمے کے پس منظر میں مجھے اپنے دل کی حالت پر جو ہے مطلع کیا ہے، لہذا انہوں نے فوراً اللہ تعالیٰ کے حضور استغفار کی اور وہ بے ساختہ جو ہے اللہ کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ اب یہ وہ روایات ہیں جن میں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ بہت سے مولانا اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی معاملہ اسی مقدمے کے اوپر ختم کیا، لیکن ہمارے ہاں جو بھی بہرحال جو تفاسیر ہیں جو ہماری چلی آ رہی ہیں ان کے اندر کچھ اسرائیلی واقعات کو بھی
گویا کہ اسی طرح درج کر کے کہ گویا کہ یہی اس سے نتیجہ نکلتا ہے اور اس سے انسان کے ذہن کے اندر جو ہے ایک بہرحال خیال پیدا ہوتا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو بہرحال جس سے ہمیں جو ہے پوری حد تک بچنا بھی چاہیے، اور اس سے جو بھی مقام ہے انبیاء اور رسولوں کا ان کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اس قسم کی خرافات کو جو ہے درخور اعتنا نہیں سمجھنا چاہیے. تو ان کثیرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم منهم، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان اور عمل صالح سے اس زیور سے پوری طرح آراستہ ہوں، وہ تو ایک دوسرے کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرتے. وظن داؤد انما فتناه، اور فوراً ہی خیال گزرا حضرت داؤد علیہ السلام کو کہ یہ تو اصل میں انہیں سمجھایا گیا، انہیں آزمایا گیا ہے، ان کو توجہ دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ کیا ہے کہ یہ 99 دنبیا اور ایک دنبی والا معاملہ. فاستغفر ربہ، تو انہوں نے فوراً اپنے رب کے حضور استغفار کیا. وخر راکعا واناب، اور پھر وہ گر پڑے اللہ کے سامنے سجدے میں رکوع کرتے ہوئے، واناب، اور انتہائی انابت اختیار کرتے ہوئے. دیکھیے یہاں اس ہمارے مصحف کے اندر بھی السجدہ لکھا ہوا ہے. قرآن حکیم میں جب بھی سوال کیا جاتا ہے نا کہ کتنی سجدے ہیں جہاں کہ سجدہ واجب ہوتا ہے تو 14 کا جواب دیا جاتا ہے، 14 میں یہ بھی شامل ہے. لیکن حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ آیت سجدہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں سجدے کا لفظ نہیں ہے، خر راکعا واناب. ورنہ جہاں بھی آپ آیت سجدہ پڑھیں گے وہاں وسجدوا کا لفظ آئے گا، وسجدوا، اور اس کے وسجد وقترب، یہ تمام الفاظ گویا کہ سجدے کی جو اصل اصطلاح ہے اسی کے اوپر دلالت کر رہے ہیں. لیکن بہرحال یہاں سے یہ ایک معاملہ مسئلہ بھی نکالا گیا کہ اگر آپ حالت رکوع میں ہیں اور آیت سجدہ کے اوپر سجدہ کرنے کے بجائے رکوع بھی کر لیں تو وہ کفایت کرے گا. اور بعض حضرات آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے اوپر عامل بھی ہوتے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں، آیت سجدہ آیا، سورہ علق جو ہے انہوں نے ختم کی، وقترب کی بجائے وہ پورا سجدہ کرنے کی بجائے جو ہے انہوں نے رکوع پر اکتفا کیا، اس لیے کہ اس کی بھی گنجائش نکلتی ہے. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ واجب ہے یہاں سجدہ کرنا، اگرچہ وسجد کے الفاظ موجود نہیں ہیں، اس لیے کہ خرہ کے معنی کیا ہے؟ گر پڑنا. تو انسان رکوع میں گر تو نہیں پڑتا، رکوع تو ایک پوسچر سے دوسرے میں تبدیلی کا نام ہے. گر پڑنا جو ہوگا وہ تو حالت سجدے میں ہوگا. تو ظاہر ہے جو شخص سجدے میں جائے گا تو پہلے رکوع کی پوزیشن میں آئے گا، بعد میں سجدے میں جائے گا. یہاں سجدے کا لفظ جو ہے وہ اصطلاح استعمال نہیں کی گئی. وہ خر، اور وہ گر پڑے، راکعا، رکوع کرتے ہوئے، وہ اناب، اور اللہ کی طرف انابت اختیار کرتے ہوئے، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے. فغفرنا له ذلك، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا. جو شخص بھی، صرف نبیوں اور رسولوں کا معاملہ نہیں ہے، انہیں بھی اگر تنبہ ہوتا ہے فوراً اللہ کے حضور استغفار کرتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہماری تعلیم کے لیے فرمایا نا، وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبِّي 70 مرة فِي كُلِّ يَوْمٍ، میں تو روزانہ 70 مرتبہ اللہ کے حضور استغفار کرتا ہوں. حالانکہ کسی گناہ کے صدور کا عمدن ہم کو تصور نہیں کر سکتے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، لیکن یہ ہماری تعلیم کے لیے. ہم سے کتنی خطائیں ہو جاتی ہیں، کتنی لرزشیں ہو جاتی ہیں، ان تمام سے گویا کہ ہمیں بچنے کے لیے ہر وقت توبہ اور استغفار کرتے رہنا چاہیے. فغفرنا له ذلك، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا. گویا کہ اس خیال کا دل میں آ جانا بھی کہ جس کی وجہ سے وہ فوراً متنبہ ہوئے ہیں اور اللہ کے حضور استغفار کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی معاف فرما دیا. وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآب، اور یقیناً ان کے لیے تو ہمارے پاس بہت اونچا مرتبہ ہے، لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآب، اور بہت ہی عمدہ ٹھکانہ ہے. یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر جو ان آیات کے اوپر ختم ہوا. لیکن جیسا کہ میں نے یہ پہلے بھی بعض آیات کے بارے میں عرض کر چکا ہوں کہ وہ کچھ مشکلات القرآن میں سے ہوتی ہیں، اس لیے کہ بہرحال جو اس کے بارے میں تفاسیر کے اندر جو بھی کچھ اسرائیلی روایات شامل ہوتی ہیں اور اکثر و بیشتر ان کو پڑھنا بھی گزرتا ہے، تو اس حوالے سے جو ہے ہمیں اپنی رائے کو ایسا معتدل رکھنا چاہیے کہ کہیں بھی کوئی کسی قسم کا کوئی سوء ظن یا کوئی برا خیال جو ہے انبیاء اور رسول کے بارے میں ہمارے ذہن میں کہیں نہ صرف یہ کہ کوئی جگہ پا سکے، کچھ نہ کوئی یہ معاملہ بلکہ جڑ پا سکے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.